تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیز و جان من، اللہ رب العزت نے کچھ کلمات ہمیں سکھائے تاکہ ہم اپنے کاموں میں کامیابی، ظفریابی اور کامرانی حاصل کریں۔ اس لیے سکھائے کہ ہم اس کی عزت اور توقیر کریں، اس لیے سکھائے کہ ہمارے معاملات میں آسانی ہو جائے، اسی لیے سکھائے کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں اس میں اس کی منشا شامل ہو جائے، رضا الہی سے ہر کام کو خوش نصیبی اور کاملیت نصیب ہو۔ اس لیے نہیں سکھائے کہ ہم انہی کلمات کی کسی طرح سے گستاخی کریں یا پھر اس کا معاشرے میں مفہوم ہی بدل دیں، معنی ہی بدل دیں۔ وہ چیز جو یقین اور مکمل کانفیڈنس کے اوپر مبنی ہو، اس کو معاشرے میں اس طرح سے پیش کریں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آج بڑے ایک دل خراش واقعے کی طرف آپ کا جہان اور خاص طور سے آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ انشاءاللہ یہ لفظ بہت قیمتی ہے، یہ لفظ بہت بھاری ہے، بہت معنی والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کلمہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم جب بھی کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس کا پاک نام لے لیں، جس سے اس ارادے کو کاملیت ملے گی، اور جب اس کی مرضی کا ذکر کریں گے تو پھر ہمارے ارادے بھی یقینی طور سے مضبوط ہو جائیں گے کہ اب اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے، ہمارا کام ہو چکا۔ جیسے مزدور کوئی مسجد بنا دیتے ہیں یا کوئی گھر بنا دیتے ہیں، بنانے کے بعد کہتے ہیں اب مالک کی مرضی ہے، وہ اس کی چابی کھولتا ہے، وہی اس کے دروازے کھولتا ہے تو کام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ ایک بہت بھاری جملہ ہے۔ قرآن کریم فرقان المجید میں سورہ کہف جو کہ 18ویں سورت اور اس میں 23ویں آیت میں کہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کام ہم کل کر دیں گے مگر سوائے یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ لفظ انشاءاللہ کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ مگر ہم مسلمانوں نے، میں نے اور آپ نے، معاشرے میں غیر مسلموں کو اور ان کو جس کا اس کا تعارف صحیح پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، کیسا تعارف پہنچایا ہے؟ جب بھی کسی چیز کو ٹالنا ہو کہتے ہیں انشاءاللہ، جب بھی کسی چیز سے جان چھڑانی ہو کہتے ہیں انشاءاللہ، جب بھی حتمی وعدہ نہ پیش کرنا ہو تو اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، اور سامنے والا اب عرف عام میں اس کے معنی سمجھ رہا ہے کہ اب یہ کام تو ہوگا ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ پیش کر رہا ہوں۔ حالیہ امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں اس وقت کے موجودہ امریکی صدر، یعنی اب جو کا انتخاب ہوا ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہوئے، اور بہت بڑی شخصیت کو کس طرح کا اعراف حاصل ہوا ہے، کس طرح کا عرفان حاصل ہوا ہے لفظ انشاءاللہ کا، کہ وہ چیزوں کے ٹال مٹول کے لیے لفظ انشاءاللہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے مخالف سے، حریف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تم نہیں کرنے والے تو اس کا مطلب انشاءاللہ۔ یہ ذرا غور سے یہ ویڈیو سنیں، اس کے بعد ذرا دیکھیں کہ ہم نے اس کلمے کو کس طرح سے پیش کیا، اور ظاہر ہے جو کافر ہیں، یہ جو نہیں جانتے ان کو تو پھر اسی طرح سے اس کا استعمال کرنا تھا۔ اس کلپ پہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars. So yes. not 750? Millions of dollars. And you'll get to see it. And you'll see it. But let me just tell you. یہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ لفظ انشاءاللہ کا استعمال جو بائیڈن، جو کہ اب امریکی صدر کے لیے انتخاب ہو چکا ہے جن کا، مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے ان تک یہ کیسے پیغام پہنچانا تھا اور کیسے پہنچایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم معاشرے میں واقعی اس کی اہمیت سے، اس کے عرفان سے آگاہ ہیں کہ نہیں ہیں، مگر یہ ایک سچائی ہے، ایک کڑوا سچ ہے۔ ہم یہاں جھوٹ نہیں بولنے کے لیے بیٹھے کہ ہم نے اس لفظ کی اہمیت گرا دی ہے، اور جب ہم نے گرا دیے پھر ہمارے کام بھی ایسے اٹک جاتے ہیں۔ ہمارے کام بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے انشاءاللہ کا مطلب حتمی نہیں ہے بلکہ نہ ہونے والی بات ہے، یعنی جب وہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، یعنی اللہ کو ہم نے ایسے پیش کر دیا ہے کہ اب ہم ہی نہیں چاہتے تو وہ چاہے گا تو ہوگا نہیں۔ آپ جب لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری رضا اور میری چاہت بھرپور ہے،
اور اب میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس کی رضا شامل ہو جائے تو یہ کام ہو جائے، نہ کہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بس اب وہ اللہ کے حوالے ہے، ہو گیا، نہیں ہوا، بلکہ اب جو ہم نے اس کا پروپیگنڈا چھوڑا ہے غلطی سے، غیر دانستہ طور سے، وہ یہ ہے کہ یہ کام تو ہوگا ہی نہیں، انشاءاللہ بولتی ہے۔ ہم نے آج اپنی تصحیح کرنی ہے، میں نے اور آپ نے، اور اسی پیغام سے آج میں نے پروگرام کا آغاز کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت سی حدیث ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لینے سے، اس کی پناہ میں آ جانے سے انسان کس قسم کی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے نبی نے، حضرت آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کی اموات سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی ہے، جن میں سے ایک ناگانی موت یعنی حادثاتی موت، ایک سانپ کے ڈسنے سے، دوسرا درندے کے حملے سے جو حیوانات ہوتے ہیں، جو گوشت خور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈوب کے مرنے سے یعنی جو پانی کی موت ہوتی ہے، اور پھر جل کے مر جانے سے یعنی آگ سے بھسم ہو جانے سے، اور کسی چیز پر گرنے سے یعنی بڑی اونچائی سے آپ گرے اور ہلاک ہو گئے، اور پھر 7ویں بہت خاص ہے، میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مرنے سے۔ یعنی مسلمان شرمندگی کا استعارہ نہیں ہے، مسلمان بد عہدی کا استعارہ نہیں ہے، مسلمان کسی طرح سے فرار ہونے کا استعارہ نہیں ہے، بلکہ راہ حق میں وعدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جان قربان کر دینے کا استعارہ ہے۔ اس بات کو پلیز سنجیدگی سے لیجئے گا۔ آج الف لام میم کا خاص لاکھوں کروڑوں کی بات اور پیغام حاصل یہی ہے، جس کو آپ سمجھیں گے تو مجھے تقویت ملے گی۔ ہم آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ہمارے بہت ہی ہردل عزیز، ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، کراچی یونیورسٹی شعبہ تدریس سے آپ کی واقفیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روحانی عملیات پہ ایک خاصہ حاصل کیا ہے، لوگ آپ کے اس عمل سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مگر میں تعارف کرانے سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، وقفے سے جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو میں تعارف بھی کراؤں گا، سلام بھی پیش کروں گا، نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور آج آپ کی لائیو کالز کا انتظار رہے گا، کیونکہ جو کالز آپ کریں گے میں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان سے ان مسائل کا حل پوچھوں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ میں محمد اویس ربانی آپ کا منتظر تھا، اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئے تو میں نے آپ کو یوں ہی تعارف کرا دیا، مگر اب اصلاً میں آپ کی کال کا منتظر ہوں، اور میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بعد السلام ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب کو کہ آج ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے یہ چلہ کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ لوگ 40 دن تک کہیں جا کے بیٹھتے ہیں، کسی تنہائی کا انتخاب کرتے ہیں اور موکلات کو قبضے میں لیتے ہیں، یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ اللہ رب کریم نے دیکھیں دنیا میں مختلف پاورز رکھے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو ایسی صلاحیتیں بھی دی ہیں کہ جو انویزیبل پاورز ہیں ان کو کنٹرول کر سکے، وہ کسی بھی قسم کو، سائنس ٹیکنالوجی میں ہوں یا روحانی دنیا میں ہوں۔ تو اسی طرح کا جو چلہ وغیرہ لوگ کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جنات یا موکل یا حمزات۔ اچھا، ایک حمزات جو تو انسان کا اپنا بیک اپ جو روحانی بالکل لیکوڈ شیپ میں ہوتا ہے، بالکل انسان کی طرح کا۔ عام طور پہ لوگ اس کو زیادہ قابو کرتے ہیں چونکہ کسی کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے وہ حمزات، اور اگر مسلمان کی قبر ہے تو اس کی قبر کے سراہنے بیٹھا رہتا ہے۔ تو جو عامرین ہوتے ہیں اس کو کسی طرح چلہ اللہ کر کے قابو کر لیتے ہیں، پھر سے کام لیتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو گئی جل کے ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں، تو ان کے حمزات کبھی وہ بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ مزید پوچھنا چاہوں گا، بڑا کوئی تجسس کا معاملہ ہے، حمزات ہوتے ہیں انسان کی موت کے 3 دن تک زندہ بھی رہتے ہیں، اور پھر یہ معاملات کیسے ہیں؟ ہمارے پاس ایک لائیو کالر موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، مجھے ڈاکٹر عمران صاحب سے یہ پوچھنا تھا۔ میرا نام زینب ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ ہے۔ ہمارے بہن بھائیوں کے تعلقات بہت خراب رہتے ہیں، اور بھائی بہنوں سے بہت زیادہ نفرت، صدورت اور کینہ رکھتے ہیں۔ بھائی بہنوں سے نفرت اور کینہ رکھتے ہیں، اور یہ معاملات حل کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو پتہ لگاتے ہیں یہ عملیات کا معاملہ ہے یا ویسے ہی اخلاقی طور سے کوئی جائیداد کا مسئلہ تو نہیں ہے میری بہن؟ جی، جائیداد کا بھی مسئلہ۔ ہاں تو بس اس میں پھر عملیات کیا ہے؟ یہ تو انسان ہی انسان پہ حاوی ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے، مگر یہ کہ اب آپ ہم سے چاہتی کیا ہیں؟ دعا، وظائف یا کوئی اور چیز؟ جی، مجھے پتہ ہی کرنا ہے کہ یہ کوئی عملیات تو نہیں ہوئے ہیں بہن بھائیوں؟
पता कर लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब ये जो मेरी बहन है ज़ैनब जिनका नाम था, इनकी वालदा का नाम भी इन्होंने बता दिया, मामला क्या है जरा पता लगा के बता सकते हैं और इसका हल भी अगर निकाल दें दुआ आपकी तरफ से। जायदाद के मामला में ज़्यादा जादू होते हैं, ये बता दूं। अच्छा, हासिल करने के लिए कि फलां की डेथ हो जाए वारिस की तो हम कब्जा ले लें, सारी चीज़ हमें मिल जाए। जिस तरह लोग ज़ाहिरी मर्डर भी कर देते हैं कभी कभी वारिस का, तो इस तरह रूहानी तौर पे भी चाहते हैं कि एक दूसरे को किसी तरह वो उसको काबू कर लें या कमज़ोर कर दें या मरवा दें, जान से मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जायदाद तो ऐसी चीज़ है ना कि दौलत मिल जाए हमें चंद रुपयों के लिए, ज़मीन के थोड़े से टुकड़े के लिए। ज़ैनब बिनत हनीफ़ा, इन पर किसी किस्म के आपस के ताल्लुकात में, बहनों भाइयों के ताल्लुकात में जादू टूटने के असरात हैं कुछ? ये जवाब आ गया हाँ में। ज़ैनब बिनत हनीफ़ा, इनकी फैमिली में बहनों भाइयों में ताल्लुकात पर कोई सिफली अमलियात वगैरह हैं? ये बाहमी नफ़रतें ये सिफली अमलियात की वजह से भी हैं? अल्लाह, ये एक दूसरे से माल दौलत हासिल करने की वजह से भी कुछ मामला थे इनके ऊपर? ये जादू इन पर कहीं और से हुआ है? जादू भी करवा रहे हैं लोग। ज़ैनब बिनत हनीफ़ा, इन पर, इनकी फैमिली पर, इनके बहन भाइयों के ताल्लुकात पर किसी भी वजह से, जायदाद की वजह से या किसी और वजह से कोई जादू टूना सिफली, वो तमाम जादू टूना जिसने कि उसी के ऊपर पलट दिया जाए। मुझे, मेरी फैमिली को और हाज़रीन को रद्द-ए-अमल से महफूज़ और मग़फ़ूर रखा जाए। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ज़िहिम मिन ख़ैरा वकफ़ल्लाहुल मुअमिनीन अल-क़िताल वकाना अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। और ज़ैनब बिनत हनीफ़ा, इनके बहन भाई में सब में आपस में मोहब्बत उल्फ़त पैदा कर दी जाए। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा युहिब्बुना का हुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आमीन। मेरी बहन आपके लिए दुआ भी की गई है इस प्लेटफॉर्म से और मुझे यकीन है कि इसके मस्बत नज़ाइज निकलेंगे, सामने आएंगे। एक और लाइव कॉलर है, खुशामदीद कहते हैं, साथ साथ उनको सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? अख्तर बात कर रहा हूँ सर, कराची से। ब्रदर अमन, क्या पूछना चाहेंगे आज अलिफ लाम मीम से? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे हर काम में रुकावटें होती हैं, जो भी काम करना चाहता हूँ हर काम में रुकावट हो जाती है। मेरे हर कोई ना कोई मसला आ जाता है मेरे हर काम में। मेरी अपनी दुकान है, दुकान के अंदर भी कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं, कारोबारी मामला है। और जो है मेरी तकरीबन शादी को 12 साल हो गए, कोई इलाज नहीं होती है। औलाद के मामले भी हैं, कारोबार के मसाइल के मामले भी हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि वालिद या वालदा का नाम बताएं अगर। वालदा का नाम शमीम बेगम। शमीम बेगम। खुद इनका नाम क्या? असगर, अकबर अकबर नाम और शमीम बेगम वालदा का नाम है। मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, वो इंशाल्लाह इसके लिए दुआ भी करेंगे और अभी फ़ौरन हाथ के हाथ पता भी लगाएंगे। बाहर कैफ आपने परेशान नहीं होना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पे मुकम्मल यकीन रखना है, पंजगाना नमाज पढ़ते रहना है। ज़रा सा आप देखिएगा इसी प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ज़रा मामलात क्या हैं पता लगा के बताइए और दुआ भी कर दीजिए। अकबर बिन शमीम बेगम, इनके ऊपर कोई जादू टूने के मामला हैं? इनके काम कारोबार पर जादू के ज़रिए कोई रुकावटें हैं? नहीं है शायद। औलाद पर कोई जादू के ज़रिए, इनकी अहलिया पर कोई बंदिश है कोई? इनकी अहलिया पर कोई औलाद के सिलसिले में जादू के ज़रिए रुकावट है? औलाद के मामलात में, खुद इन पर औलाद के सिलसिले में अकबर पर कोई रुकावटें हैं? औलाद के मामलात। अकबर बिन शमीम बेगम, इनके ऊपर, इनकी अहलिया पर कोई भी जादू का सिलसिला अगर है औलाद के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में, तमाम जादू टूना सिफली जिसने भी पूरी क़ुव्वत शिद्दत के साथ उस करने वाले पर पलट दिया जाए। मुझे, मेरी फैमिली को और हाज़रीन को तमाम रद्द-ए-अमल और औलाद साले की नेमत से मालामाल किया जाए। अल्लाह ताला इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। आमीन आमीन। मैं बड़ा हैरान हूँ ये देखते हुए। लाइव कॉल्स आ रही हैं आपकी, मैं कॉलर भी लेना चाहूँगा, मगर ये क्या दुश्मनी है कि एक दूसरे पे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे कलमात या ऐसे अमलियात करा दी जाए कि फ़लाँ की औलाद ना हो, 10-10 12-12 साल गुजर जाएँ। और मेरा ख्याल है कि फिर तो आप अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं, बंदों से दुश्मनी नहीं कर रहे। उसके दिए हुए को रोकने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक कोशिश है, अल्लाह जब चाहेगा ये काम हो जाएगा, फिर आप सिर्फ कोशिश ही करते रह जाएंगे। लाइव कॉलर साथ में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, कौन साहिबा, कहाँ से और अलिफ लाम से क्या पूछेंगे आज? मैं कराची से बात कर रही हूँ, जायदा नाम है मेरा। ठीक, क्या पूछना चाहती हैं बहन? मेरी तबीयत सेट नहीं रहती, बहुत तबीयत खराब रहती है। बाजुओं में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, बस सर में भी दर्द रहते हैं हर वक्त तकरीबन। आपने डॉक्टर से रुजू किया है, दवा ली है? जी, मैंने इलाज करवाया अपना, काफी अच्छा इलाज करवाया मैंने। ठीक है जाहिदा बहन, इलाज का कोई असर नहीं हो रहा और ये मामलात कब से हैं, कब से आपके ऊपर ये शिद्दत आ रही है? ये तो काफी अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से यही है। दवाई वगैरह भी लेती हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, वालदा का नाम भी बता दें, साथ साथ वालदा का नाम बताएं। मोतिया बीबी नाम है। मोहसिना बीबी? मोतिया गौसिया बीबी। ठीक है जाहिदा बहन, मैं अभी डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मामलात का हल भी निकालते हैं। बहरहाल आपने दवा का भी सिलसिला कंटिन्यू रखना है
اور خود کو پاک و پاکیزہ بھی رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ معاملات کیا ہیں ہماری بہن زاہدہ کے, یہ جسم پہ تھکاوٹ اور سخت قسم کی یہ بیماریاں؟ زیادہ معاملات حمزات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس طرح کے. اچھا. بہت پورا جسم ٹوٹتا ہے, چونکہ ایک جسم میں 2 حمزات داخل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جسم بالکل ساتھ نہیں دیتا انسان 2 حمزات ایک جسم میں. جی. زاہدہ بنت غوثیہ, ان پر کسی قسم کے جادو کے اثرات ہیں کچھ؟ ہاں کا جواب آ رہا ہے. اور حمزات کا دباؤ ہے ان پر کوئی؟ یہ جسم کا درد وغیرہ حمزات کی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کوئی باقاعدہ جادو بھی ان پر؟ جی ہاں بالکل. زاہدہ بنت غوثیہ, ان پر جو بھی حمزات کے اثرات ہیں, دباؤ ہے, جادو ٹونا, تمام حمزات کے اثرات سے جادو ٹونے سے ان کو نجات دے دی جائے. جسم سے تمام مخلوقات کو نکال کے ان کو پرسکون کر دیا جائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها تخلت والقت ما فيها تخلت والقت ما جی فيها اس تخلت. وقت ڈاکٹر صاحب دعا گو ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے کلمات سے اس رب العزت کے پاکیزہ نام سے فاقہ ہوگا, فائدہ ہوگا. لائیو کالر ساتھ لیتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا ابھی حمزات کا معاملہ کیا ہے, مجھے اب تک سمجھ نہیں آ سکا, میں مزید پوچھنا چاہوں گا, مگر لائیو کالر ساتھ میں خوش آمدید کہیں گے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں رفت صاحب کراچی سے بات کر رہی ہوں. 2-3 مسائل ہیں میرے, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بچی بولتی نہیں ہے, 15-16 سال کی بچی ہے, تو یعنی کہ وہ کوشش کرتی ہے بولنے کی لیکن زبان ان کی پلٹ کے نہیں جواب دے سکتی نا, تو میں ان کا حل چاہ رہی ہوں. اور پھر دوسرے مسائل ہے کہ ایک بچی بیٹی ہے میری, اس کے رشتے بھی آتے ہیں, گھر میں بھی ایسے مسائل ہیں جو کام ہوتے ہوتے کام ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں, یہ بھی مسئلہ ہے. پھر دوسرا بیٹی کا مسئلہ ہے کہ شادی شدہ بیٹی ہے, ان کے ہسبینڈ کی جاب وغیرہ بھی وہ ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی پریشان ہے. تو یہ سارے مجھے 2-3 مسئلے میرے, مہربانی کر کے ذرا بتائیں حل ہو. جی توکل علی اللہ آپ نے برقرار رکھنا ہے, ہم ابھی پتہ لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے گزارش بھی میں کروں گا اس حوالے سے, آپ نے والدہ کا نام بتانا ہے, اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. بچی کا نام جو بولتی نہیں ہے, بچی کا نام جو بول نہیں پاتی. جی اب اور اس شہزادی کا نام بھی بتائیں جس کو بولنے میں لکنت ہے, زبان پلٹ رہی ہے, اس کا بھی نام ذرا ہمیں بتائیں. زارا نام ہے بچی کا نا. اچھا کیا نام ہے؟ جی زارا نام. ٹھیک ہے, زارا کو بولنے میں معاملہ بچی خراب کے ہے. رشتے وغیرہ بھی آتے ہیں, اس کا نام ہیرا ہے, اور دوسری بچی کا نام ہیرم ہے, بڑی جس کے میاں کی جاب وغیرہ دبئی میں ختم. ان کے خود کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, زاہدہ ان کا نام ہے. اور یہ جو معاملہ آپ نے مجھے بتایا ہے, میری بہن رفت نام ہے, سوری رفت میری بہن, آپ کا یہ معاملہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. بہرکیف میں آپ سے اور سب کالر سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ ہی کی طرف رجوع اور امید رکھنی ہے, اور یہ معاملات دنیاوی معاملات ہیں, اس کا دنیاوی حل بھی نکالیے گا. یہ ساتھ ساتھ روحانی معاملات ہیں جو سپورٹ کریں گے آپ کو. ڈاکٹر صاحب معاملہ کیا ہے ان کا؟ ہاں چیک کرتا ہوں, اور ان کی بیٹی کے لیے مشورہ دوں گا جو بول نہیں پاتی. سورہ نجم کی جو شروع کی آیتیں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى, یہ 3 آیتیں روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں بچی پہ, اور پانی دم کر کے پلایا کر, انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کو گویا نصیب ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی بالکل. زارا بنت رفعت, ان پر کسی قسم کے جادو ٹونے کے اثرات ہیں؟ کوئی جھپیٹا ہے ان کی زبان پر؟ یہ قدرتی طور پہ زبان بند ہے ان کی؟ پیدائشی معاملات ہیں؟ جی پیدائشی معاملات ہیں نا. زارا بنت رفعت کی جو گویائی بند ہے, اس کو خرافے سے گویائی پر قدرت دے دی اللہ کے فضل و کرم سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ان کو بولنے پر بالکل آسانی دے دی جائے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. بہن کے لیے دعا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان علم البیان علم البیان. مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے بہتر. نیدا بنت رفعت, ان کے رشتوں پہ کوئی بندشی رکاوٹیں ہیں؟ کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں؟ یہ قدرتی طور پہ رشتہ بند ہے ان کا؟ نیدا کے رشتوں پہ کوئی بندش جادو نہیں ہے. ارم ان کے شوہر پہ کوئی روزگار کی بندش رکاوٹیں ہیں؟ کوئی جادو ٹونے کے معاملات ہیں ارم کے شوہر پر؟ تینوں کلیئر ہیں, جادو ٹونے نہیں, قدرتی معاملات ہیں. نیدا اور ارم, نیدا کے رشتے کے معاملات کو آسان کر دیے جائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا. دیگر کالرز کو بھی خوش آمدید کہوں گا, وقت چونکہ کم ہوتا ہے میں ایک اور لائیو کالر کو خوش آمدید کہوں گا ساتھ ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام عرض ہے, کون صاحب کہاں سے؟ آپ کو ٹیلی ویژن کا والیوم بند کرنا ہے, براہ راست گفتگو کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہم دوبارہ آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ حمزات کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے, معاملہ سمجھ ہی نہیں آیا. انسان کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور یہ قابو بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوئے, تو عموماً جادوگر
یا عام موکرین ان کو قابو کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر یہ کام لیتے ہیں مختلف. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہیں بالکل انسان کے ریزیمبلنگ کے کوئی وہ حیولے نظر آتے ہیں، کسی کو رات کے وقت نظر آتے ہیں، کہیں کوئی دلہن بنی ہوئی کوئی خاتون نظر آ رہی تھی، یا کہیں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی سیم اسی شکل میں کوئی مرد یا عورت نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر اس کے ہمزاد ہی ہوتے ہیں. تو یہ بھٹک جاتے ہیں، پھر کسی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. جنات کی ہی قسم ہوتی ہے. کچھ جنات ہوتے ہیں، شروع میں آپ نے سوال کیا تھا کہ جنات کو قابو کرتے ہیں لوگ، تو اسی طرح ہمزاد جنات سب قابو کرتے ہیں. اچھا مسئلہ ہے کہ انسان کی عمر کم ہوتی ہے، 50 60 سال 70 سال 80 سال، اور ان کی عمر ہوتی ہے لمبی. تو اگر وہ شخص اپنے حساب میں اپنے آپ کو رکھتا بھی ہے تو کل کو جب اس کا دنیا سے وصال ہو جاتا ہے تو وہ جنات پھر اس کی نسلوں سے کبھی انتقام لینے کے سلسلے کر لیتے ہیں. تو اس طرح نسل در نسل انتقام چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ایک خوشخبری یہاں یہ بھی سنا دوں کہ ہم نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے ایک صاحب کا آن لائن علاج کیا تھا، پھر وہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تھے جن کے اندر کوئی مخلوق تھی اور وہ ان کو گالیاں والی بکتی تھی کھانے کے وقت. تو آئے تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے آپ نے وہ فون پہ وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ کاٹ کے اس دن سے وہ چیز مجھے تنگ نہیں کری الحمدللہ. تو وہ اللہ کے فضل و کرم ہے، اور بھی حضرات کو ہمیں امید ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے سامنے لائیو کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ چیزیں اس طرح سے حاوی ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت آپ سے کام لے رہا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کے معاملات حل ہو رہے ہیں. مجھ سے لوگ پرائیویٹ میں پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی سچ ہے کہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ یہ معاملات واقعی اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. یہ مختلف وسیلے ہیں، وہ کبھی کتاب کے ذریعے، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی کسی اور قرآن کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ مخلوق تک معاملات کا حل پہنچنا چاہیے، اور وہ بڑا رحیم ہے. اپنے رب سے رجوع رکھیے گا، توقع رکھیے گا. مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا، لوٹ کر آئیے گا. خوش آمدید الف لام میم کے ناظرین اور سامعین. سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہ پورا ہفتہ جشن کی صورت اور اسی کے سما کو باندھتے ہوئے منایا ہے. ہم نے جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور اہتمام رکھا جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے. ہم نے گزشتہ دنوں لاہور کا بھی دورہ کیا جس میں بادشاہی مسجد میں جا کر ہم نے ان انوار کو بھی دیکھا اور اس کے پرچشم گواہ بھی بنے. ہم ساتھ ساتھ تبرکات بھی دیکھے وہاں موجود. پھر اس کے بعد ایک اور پروگرام ہم نے خاص ریکارڈ کیا ہے اور وہ آپ کے لیے نشر بھی کریں گے لاہور میں ہی. لاہور کے دوستوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہاں بارہا آتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کریں گے وہاں جائیں اور وہاں کے لوگوں سے خاص طور سے جب معاملات ان کی مشکلات سامنے آئیں تو اس کا حل بھی نکالیں. ہم اس وقت آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا کلام پیش کرنے لگے. یاد رہے ذوالفقار علی حسینی یہ بہت بڑا نام جو جولائی کی ایک تاریخ میں 2019 میں ہمارے ساتھ ودا ہو گئے اور ہم ان کو آج یاد کرتے ہوئے ان کی انداز میں پڑھے ہوئے کلام کو ایک بار پھر سے سننا چاہتے ہیں انہی کے بھانجے رضوان علی حسینی کے ساتھ. اور ہم گزارش کریں گے رضوان سے کہ آج ہمارے دوست جو ہمارے درمیان نہیں موجود مرحوم کی روح کو بھی اور ان کی ذات کو بھی اس حوالے سے دعا اور تازگی پہنچے. ان کے انداز میں کلام سن کے ہم ان کے لیے دعا گو بھی رہیں گے. پیاری آواز میں کلام پیش کریں گے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں اور بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. خوبصورت کلام رضوان حسینی. اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. خواہش ذات
بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، بے ٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ خوبصورت انداز لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بے ٹھکانا بھائی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، گھر جانے تھے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے۔ ہم ذوالفقار علی حسینی کے لیے دعا گو ہیں اور بہت ہی زیادہ مس کر رہے ہیں ان کو۔ اس ربیع اول کے جتنے پروگرام ہوئے ان کی خوبصورت آواز کانوں میں رس کھول دیتی تھی، اور قربت کے فاصلے، بلکہ فاصلے مٹ جاتے تھے، صرف قربت رہ جاتی تھی ذوالفقار علی حسینی کے لیے، ان کے پورے خانوادے کے لیے، اور خاص طور سے جو آج ان کے گھر سے انہی کی آواز کو سنا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور کوشش کریں گے پروردگار جو سرمایہ ہم سے چلا گیا ہاتھ سے، ہم اس جیسے بہت سارے، اس جیسا تو نہیں بنا سکیں گے مگر کوشش پوری کریں گے۔ ساتھ ساتھ پروگرام میں واپسی آتے ہیں، حمزاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، پاکیزہ ذکر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت سارے سوال ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے پاس، آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ایک یہ سوال بھی آیا ہے کہ میرے والد اور والدہ 14 سال سے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور یہ شاید بہن نے سوال پوچھا ہے گجراوالا سے، ابو کا نام انہوں نے اکبر بتایا ہے اور ماں کا نام حمیدہ بیگم بتایا ہے۔ 14 سال سے ان کی آپس میں لڑائی ہے، اکبر اور حمیدہ بیگم کی، اور یہ معاملات کس وجہ سے ہیں؟ اب بیٹی تو یہی چاہتی ہے کہ صلح ہو جائے۔ اکبر صاحب اور حمیدہ صاحبہ گجراوالا، ان دونوں میں بھی کوئی تعلقات پر کوئی جادو ٹونا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی جنات کے اثرات ہیں میاں بیوی کے درمیان؟ اچھا، کوئی سفلی کے معاملات ہیں؟ یہ باہمی مزاج کی وجہ سے اختلاف ان دونوں میں؟ جی، جادو ٹونا نہیں، باہمی مزاج کے اختلاف۔ اچھا، یہ آپس کے معاملات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر اور حمیدہ صاحب ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دی جائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے آسان کر دی جائے۔ وعاشروا بالمعروف، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون۔ یہ آپس کے معاملات بھی ایسے خراب ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ بچوں پہ پڑتا ہے یقینی طور سے۔ لائف کالر لیتے ہیں، سمجھنا چاہیں گے بعض چیزوں میں جنات اور موکلات نہیں ہوتے، ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور 100% ذمہ دار ہوتے ہیں، ذمہ داری لینے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لائف کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں سامان بات کر رہی ہوں لاہور سے، اور میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی میری میں بہن اکثر پوچھیے۔ بیمار رہتی ہوں، میرے کندھے بھاری رہتے ہیں بہت زیادہ، اچھا، اور میں سمن سین سے لکھتی ہوں، تو میں اپنے نام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ آپ سمن سین سے لکھتی ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میں اتنا کچھ آن ایئر تو نہیں بتا سکتی، آپ پلیز میرا نام سے بتا دیں۔
ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. اس میرے خیال ہے اس خاص عمل کے لیے تو والد یا والدہ کا نام درکار رہے گا، مگر یہ سمن سین سے لکھتی ہیں، اس سے کوئی نام سے امپیکٹ پڑتا ہے، شخصیات کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ اور یہ صحیح معنی میں اصل جو احساس ہے جی سمن قیمت کو کہا جاتا ہے، ویلیو کو، جی تو سین سے لکھتی ہیں. تو سمین ابھی میرے ذہن میں کچھ ایسا نہیں کہ عربی میں سمین کا ورڈ یا میننگ کیا ہے، لیکن بہرحال ان کو سمین بنت حوا کے نام سے ہم چیک کر لیں گے. جن کا والدہ کا نام نہ معلوم تو وہ حضرت حوا علیہ حوا کے السلام نام سے کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سمین بنت حوا جو لاہور مقیم ہے، ان پر کوئی جادو ٹونے کے معاملات ہیں؟ کوئی جنات کے اثرات ہیں ان کی زندگی پر؟ ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹیں بندشیں ہیں؟ یہ بظاہر کلیئر ہے، ان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف وہ نام کی. اچھا کندھے کیوں بھاری ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر؟ یہ اپنے طور پر خود اپنے بھی کبھی انسان کا جو ہمزاد ہوتا ہے اس کے بھی کوئی ریئیکٹ ہوتا ہے. اچھا. عام طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر چھوٹے بچے روتے ہیں، چڑچڑاپن کرتے ہیں، تو ان کو یہ شیطان جنات وغیرہ گھر میں وہ یا انسان کا ہمزاد ستا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا گھر میں چھوٹے پرندے وغیرہ رکھا کرو، تو وہ چیزیں پھر ان چیزوں پرندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. ہاں خوبصورت دیکھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتی کہتے ہیں جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے، یہ واقعا ایسا ہوتا ہے؟ لے لیتا ہے، یا وہ ان کی انٹینشن جو دوسری مخلوقات ہیں ان میں متوجہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شرارتیں کرنا، کھیلنا کودنا کرتے ہیں. اچھا. تو انسان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. چلیں یہ ایک بات ہم نے سیکھی آج کے پروگرام میں کہ گھر میں جانور پالا کریں، بہت ساری چیزیں بلائیں ان تک منتقل ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی بہتر رہتا ہے. لائف کالر ساتھ میں خوش آمدید کہیں گے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں تہنیش بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. بہن کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ میں اپنی سسٹر معروف کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ان کے میرج کے پرپوزل جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں، ان کی کافی ایج ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں کافی پریشانی ہے، پوچھنا چاہوں گا. میں ابھی پتہ لگاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، معروف نام آپ نے بتایا ہے بہن کا، اور والدہ کا نام؟ سعیدہ اسلم. معروف نام ہے بہن کا، اور رشتوں کی پریشانیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل رہتے ہیں، تو کیا کوئی اس کے پیچھے عملیات ہیں یا کوئی؟ جی. اور ویسے اس کا عمل بتا دوں، سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے وہ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی لڑکیاں لڑکے خواتین حضرات یا ماں باپ اپنے اولاد کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہوں تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ورد کیا کر، انشاءاللہ اچھے رشتے مقدر ہوں گے انشاءاللہ. معروف بنت سعیدہ بیگم جو راولپنڈی میں مقیم ہے، ان کے رشتوں پہ کوئی بندشی رکاوٹیں ہیں؟ جی ہیں. کوئی جادو وغیرہ کے معاملات ہیں ان کے اوپر؟ ان کے رشتوں پہ جادو کے ذریعے رکاوٹیں کی گئی ہیں کچھ؟ ہاں ان کے ساتھ معاملات خراب ہیں کچھ. معروف بنت سعیدہ جو راولپنڈی میں مقیم ہے، ان کے رشتوں پہ جو بھی جادو ٹونا سفلی بندشیں تمام جادو ٹونا سفلی توڑ دیا جائے، ان کے رشتوں کو اچھی جگہ کھول کے مقدر کر دیا جائے، تمام بندشیں زائل کر دی جائیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ يَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے مجھے بتایا، پچھلی جو کال آئی تھی آپ نے یہیں پہ جو دعا کی اس کا اثر پھر وہاں تک پہنچا الحمدللہ. کوئی ایک ایسی نصیحت یا وظیفہ ضرور بتا دیجیے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت کرونا کی وبا میں یا تو ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں اور اثرات نمایاں نہیں ہیں مگر رپورٹس یہ بتاتی ہیں، تو احتیاط کے طور سے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اور اگر ان کیس پازیٹیو آ گئے اور اثرات نمایاں ہیں، واقعی کرونا کی طرف جا رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ جس سے صحت جو ہے وہ برقرار رہ سکے؟ پورے قرآن کریم کے آخر کی جو 10 صورتیں اللہ تعالیٰ کے سے لے کے والناس تک، یہ کئی اولیاء کرام سے اس کا بڑا مجرب ہونا ثابت ہے. ایک تو ان 10 صورتوں کو ورد میں رکھیں، اچھا، اور پلس سورہ فاتحہ، اچھا، اس کو 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کے اول آخر پڑھ لیں، اچھا، اور 10 صورتیں بیچ میں پڑھ لیں. یہ کسی بھی بیماری کے لیے ویسے ہے مجرب. اچھا. اور کسی ایک اچھے نیک شخص کو خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی بہت بیمار رہتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 صورتیں آخر قرآن کی پڑھا کریں پابندی سے، اس سے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. تو اس کو پابندی سے پڑھ لیا کریں. اور اسی طرح سورہ یاسین کی جو ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ بہترین چیز ہے، اس کا ورد کر لیا کریں. 111 مرتبہ پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرونا دیگر امراض سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت شکریہ رضوان حسینی صاحب آپ کا. آپ کی خوبصورت آواز سے ہم نے آج یاد رکھا ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی کو. خواتین و حضرات، یہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. الف لام میم دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم خاص طور سے جمعرات اور جمعے کو وظائف یا پھر شرعی سوالات اور دیگر روحانیات کے اوپر کام کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. پیر سے لے کر بدھ تک آپ دیکھتے ہیں مختلف پروگرامات ہم تشکیل دیتے ہیں. ابھی حالیہ شدید
ہی سنجیدہ واقعات کچھ پیش آئے ہیں. ایک بینک کے حوالے سے واقعہ پیش آیا, اس کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. علماء سے پوچھیں گے کہ اس طرح سے کسی کے اوپر بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قتل کر دینا جائز ہے اور کس صورت میں جائز ہے اگر ہو سکتا ہے, ورنہ اس کی مذمت کیسے ہو, اس کے پیچھے ہوم ورک کیسے ہو. بڑے کوئی سنجیدہ پروگرام آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم آپ کے سامنے جب آئیں گے تو آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. جو آپ واٹس ایپ پہ نام بھیجتے ہیں اس میں مکمل نام بھیجا کریں, والد والدہ کا نام بھیجا کریں, تاکہ اس کے پیچھے بھی پروگرام کے بعد بھی ان کے لیے خصوصی طور سے دعا ہو سکے. یاد رکھیے گا, آخری نصیحت اس پروگرام کے بعد, یہ بات ہمیشہ جاری و ساری رہے گی کیونکہ یہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث ہے جو ہمارے لیے حکمت کے طور پہ ثابت ہوگی. حضور نے فرمایا کہ مہمان جب بھی آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے, بلائیں ساتھ لے جاتا ہے. یہ بہت سچی بات ہے. لہٰذا اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا رکھیے گا, آنگن اور صحن کو بچھائے رکھیے گا, دسترخوان لگائے رکھیے گا کہ کب کوئی مہمان آئے اور آپ کے گناہ لے جائے اور آپ کے رزق میں اضافہ کر کے چلا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, دین اسلام کا, اسلام کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.